تو یہ 4 اعمال ہوئے جو انسان کا ایمان محفوظ کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو ہمیں ان کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کا ایمان سلب کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، یعنی جن گناہوں کے کرنے والا انسان اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا، وہ لازماً اپنے ایمان سے محروم ہو کر اس دنیا سے جائے گا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ان بدعمالیوں سے، ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ایمان سے محروم کرنے والے اعمال، گناہ، ان میں سے پہلا گناہ ہے سود کھانا، سودی معاملات کرنا۔ جو انسان اس سودی دھندے میں ملوث ہوگا، اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ دلیل قرآن کریم میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم سودی دھندے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر تم نے نہ چھوڑے، تو پھر اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور اس میں باریک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ تو اعلان جنگ نہیں کرتے، لازماً یہ شخص بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے گا، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جنگ کرنے کے قابل ہوگا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ ہتھیار باندھ لو، اس لیے کہ دنیا میں سود کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، لہٰذا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور دوسری بات کہ یہ لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے سودی معاملات کرنے والے، تو یتخبطہ الشیطان من المس، یہ لوگ اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا، جیسے کوئی انسان ہو جس پر جنات مسلط ہو جائیں تو اس کے اپنے ہوش حواس ٹھکانے نہیں رہتے۔ اسی طرح یہ سود خور جب قبروں سے اٹھیں گے تو یوں سمجھیں گویا کہ یہ پاگل ہوں گے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ اور قرآن کریم میں بہت سارے گناہوں پر وعیدیں موجود ہیں، زنا پر ہے، اور اسی طرح چوری پر ہے، ڈاکے پر ہے، اور بہت سارے گناہوں پر وعیدیں موجود ہیں، لیکن جتنی سخت وعید سود کھانے والے کے متعلق ہے، اتنی کسی اور کے متعلق نہیں، کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر سودی معاملات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اس لیے یہ انسان جو سودی معاملات کرتا ہے، ایمان سے محروم ہو کر قبر میں جائے گا، تو کتنا نقصان کا سودا ہے، کتنے گھاٹے کی تجارت ہے کہ انسان دنیا کی مال و دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت اور دولت اس کو دے رکھی ہے، ایمان، یہ انسان اس سے محروم ہو جائے۔ تو یہ پہلا عمل ہے جو انسان کے ایمان کو سلب کرنے کا